الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے رشتے ذکر کیے کہ جن کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے نسبیہ، دوسرا رضاعیہ، تیسرا رشتہ سہریہ. پہلا نسب کے اعتبار سے اور دوسرا دودھ پینے کے اعتبار سے اور تیسرا یہ نکاح کی وجہ سے جو حرام ہو جاتے ہیں رشتے. اور اس میں 14 عورتوں کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے 14 عورتوں سے نکاح حرام فرمایا تھا. یہ والمحصنات جو ہے یہ بالکل اسی کے ساتھ ہی ہے. 14 عورتیں وہ تھیں، یہ 15ویں عورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ہے. یہ والمحصنات من النساء، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شادی شدہ عورت سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جو خامند والی عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ بھی تمہارے لیے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم، اللہ نے فرمایا مگر جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے. ترجمہ دیکھ لے، آیت میں سمجھاتا ہوں. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شادی شدہ عورتیں وہ بھی حرام ہیں. شادی شدہ عورتیں ان کے ساتھ نکاح بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے. من الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے. کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا اللہ نے تم پر، لکھ دیا اللہ نے تم پر یعنی فرض کیا ہے. یہ پیچھے سے جہاں سے بات شروع اتنا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے باپ کی منقوہ سے نکاح کو حرام قرار دیا، کل والا سبق جہاں سے شروع ہوا یہاں تک یہ ایک حکم یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے. یعنی 9واں حکم رعیت جو اللہ تعالیٰ نے جس کا عنوان یہ رکھا کہ یہ ذیل کے اندر جو میں عورتیں ذکر کروں گا، اگرچہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی بھی ہوں لیکن تمہارا ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہاں تک یہ ایک حکم مکمل ہو جاتا ہے. والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتوں سے الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے. کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا اللہ نے. کتابہ کا مطلب فرض کر دیا اللہ نے تم پر، یعنی ان عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، یعنی تمہارا یہ بات تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہے؟ فرض کر دی ہے. اب یہ سمجھے بات، اللہ فرماتے ہیں شوہر والی بیوی سے کسی شخص کا نکاح جائز نہیں ہے. ہاں وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، اس سے مراد ہے باندیاں. مثال کے طور پہ مسلمان گئے جہاد کرنے کے لیے، وہاں سے کافروں کی عورتیں وہ قبضے کے اندر لے کے آگے، اب وہ بن گئی کنیزیں، تو وہ ہوتی ہیں شوہر والی. سمجھ آئی؟ الا ما ملکت ایمانکم، وہ جو شوہر والی عورتیں نا وہ تمہارے لیے حلال ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اب سمجھے مسلمان جب دارالحرب پر چڑھائی کرنے کے لیے گئے، اب وہ کافروں کی عورتیں جو ان کے قبضے کے اندر آئیں وہ لے کے آگے، اگرچہ ان کے خامند بھی ہیں، ان عورتوں کا نکاح بھی ہوا ہے، اس کا خامند دارالحرم میں موجود ہو، وہ طلاق بھی نہ دے اس کو،
لیکن جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، مسلمان ان کو دارالاسلام میں لے آئی ان عورتوں کو، جب وہ عورتیں امیر جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے وہ جب تقسیم کر دے گا باندیوں کو جس جس کے حصے میں آئے گی، تقسیم کے بعد وہ اس شخص کی مملوکہ بن جائے گی، یعنی وہ بندہ اس کا مالک بن جائے گا جس کے حصے میں وہ باندی آئی ہے۔ اب اس کے ساتھ نفع اٹھانا جائز ہے، سمجھ آئیے، مسلمان اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اگرچہ وہ خامند والی ہے، سمجھیے، یہ استثناء کیا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا، الا ما ملکت ایمانکم، سمجھ آئی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، جو عورت کافرہ دارالحرب سے پکڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ مسلمان لے کے آئے ہیں اس عورت کو، پکڑی ہوئی آئی، دارالحرب کہتے ہیں جو کافروں کا علاقہ ہے، مسلمان چڑھائی کر کے ایک عورت کو لے کے آئے، اب ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی عدت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جو اس کا خاوند تھا وہ شادی شدہ ہوگی، اس کو کئی حمل ٹھہرا ہوا ہو، تو اسلام نے یہ قانون بنایا ہے کہ اس کی جو عدت ہوگی وہ ایک حیض ہوگی، ایک حیض تک وہ عدت پوری کرے گی تاکہ اس کا حمل جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اگر حیض نہیں، حمل ویسے ہی واضح ہے اس کا، تو پھر وضع حمل جب ہو جائے گا، یعنی حمل ختم ہو جائے گا، پیدائش ہو جائے گی بچے کی، تو پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی، بات میں، وگرنہ اس سے پہلے باندی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، ایک حیض گزار لے، یا اگر وضع حمل ہے تو وضع حمل ہو جائے پھر اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے یہی اس آیت کے متعلق کہ اگر دارالاسلام میں کوئی کافرہ عورت ہے، مثال کے طور پہ ذمہ رہتے ہیں، دارالاسلام میں کوئی کافرہ عورت ہے وہ مسلمان ہو جائے، خاوند اس کا کافر ہے لیکن عورت ہے مسلمان، اب حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کے خاوند کے اوپر اسلام پیش کرے کہ تو اسلام قبول کر لے، اگر اس کا خاوند اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اس کا سابقہ نکاح باقی رہے گا اس کے ساتھ، لیکن اگر اس کا خاوند اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو حاکم وقت کو چاہیے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، ان دونوں کے درمیان کیا کر دے گا؟ تفریق کر دے گا، اور یہ جو تفریق ہوگی یہ طلاق شمار ہوگی حاکم کی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو تفریق ہوگی یہ تفریق شمار ہوگی۔ مسئلہ دوبارہ سمجھ لیں، اگر دارالاسلام میں کوئی کافرہ عورت مسلمان ہو جائے، حاکم وقت کو چاہیے کہ اس خاوند کے اوپر، اس عورت کے خاوند پہ اسلام پیش کرے، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو حاکم وقت کو چاہیے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دے گا، اور یہ جو حاکم وقت کی تفریق ہوگی ان دونوں کے درمیان یہ طلاق شمار ہوگی، بات سمجھ میں آئی؟ آخر میں اللہ نے سب محرمات کا ذکر کر کے فرمایا کتاب اللہ علیکم، یعنی اللہ نے یہ حکم تم سب پر فرض کیا ہے، اس کی پابندی تم سب کے اوپر لازم ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک 9 حکم رعیت یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ آگے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ترجمہ دیکھیں، 10واں حکم رعیت ہے، اور حلال کر دی گئی ہیں واسطے تمہارے جو ان کے سوا ہیں، حلال کر دی گئی ہیں واسطے تمہارے جو ان کے سوا ہے، کن کے سوا؟ یہ جو 15 عورتیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ذکر کی ہیں نا، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ان کے ساتھ نکاح حلال ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا، سمجھ آئی ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم طلب کرو ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ، یہ کہ تم طلب کرو ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ایجاب اور قبول، حق مہر، یہ مال سے مراد ہے حق مہر، یعنی مہر دے کے عورت کو طلب کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ ایجاب القبول، نکاح کو طلب کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، قید میں لانے والے ہوں، غیر مصافحین، نہ ہوں زنا کرنے والے، قید میں لانے والے ہوں نہ ہو زنا کرنے والے۔ یہ اب 10واں حکم رعیت ہے، اس کا عنوان ہے، اللہ نے فرمایا جن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، خواہ وہ حرہ ہوں، حرہ کہتے ہیں آزاد عورت کو، خواہ وہ حرہ ہوں خواہ وہ لونڈیاں ہوں، ان کو حق مہر دینا ضروری ہے، سمجھ آئیے؟ جن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، خواہ وہ حرہ خواہ وہ لونڈیاں ہیں، ان کو حق مہر دینا کیا ہے؟ ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں حکم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وراثت کے اندر مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ 9ویں حکم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہوگا۔ 10واں حکم 8ویں اور 9ویں حکم سے متعلق اللہ نے فرمایا جن عورتوں سے نکاح جائز ہے، خواہ وہ آزاد ہوں خواہ وہ لونڈیاں ہوں، ان کو حق مہر دینا ضروری ہے۔
یہاں علی سبیل الترقی فرمایا، لیکن اللہ نے شرط لگائی ہے یہاں پہ کہ وہ جن کے ساتھ نکاح حلال کیا ہے تمہارے لیے، محسنین غیر مصافحین، وہ قید میں لانے والیاں ہوں، یہ زنا کرنے والیاں نہ ہوں۔ یعنی مقصد تمہارا ان کے ساتھ کوئی وقتی طور پہ نکاح کرنا نہ ہو، وقتی طور پہ خواہش پوری کرنی نہ ہو، محسنین قید میں لانے والے، ہمیشہ کے لیے تمہارا ان کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی ہے؟ جب تم نے نکاح کرنا ہے کوئی وقتی عقد نہیں کرنا، یا کوئی مہینے کا کوئی ٹائم ٹیبل لگا کے اس کے ساتھ عقد نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ اور یہاں پہ متع کی ممانعت کی طرف اشارہ بھی ہے، بات سمجھیں۔ متع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ متع کے اندر یہی ہوتا ہے کہ عورت سے وقتی طور پہ نکاح کیا جاتا ہے، وقتی طور پہ اس سے خواہش پوری کر لی جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر دن مقرر ہوتے ہیں، اس کے اندر وقت مقرر ہوتا ہے، اس کے اندر مہینہ مقرر، 2 مہینے مقرر، سال مقرر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ متع کی ممانعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھے، اگر جو عورتیں حلال ہیں ان کے حلال ہونے کے لیے قرآن نے 4 شرطیں بھی ذکر کی ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں نکاح کی شرطیں ہیں۔ پہلا ہے ایجاب اور قبول، یعنی قبول، یہ ایجاب اور قبول ہونا چاہیے ان کے درمیان، لڑکا لڑکی کے درمیان۔ دوسرا ہے مہر کا ارادہ، مہر بھی فرض ہے، ضروری ہے، یہ بھی نکاح کی شرط ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنی قید میں لانا اور ہمیشہ قبضے میں رکھنا مقصود ہو، یہی شرط ہے، محسنین غیر مصافحین، کہ قید میں لانے والے ہوں، زنا کرنے والے، یعنی اپنی طبی خواہش پوری کرنے مقصود نہ ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر کوئی بندہ نکاح کرے گا کہ میں اس سے نکاح کرتا ہوں وقتی طور پہ، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا، یہ نکاح نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ متع کی طرف ہی ہے، یہ کام متع والا، کیونکہ اس کے اندر وقت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مقرر کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور چوتھی شرط جو ہے وہ سورۃ مائدہ کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ نے وہاں فرمایا کہ مخفی طور پر دوستانہ تعلق نہ رکھو، مخفی طور پر۔ سمجھ آئی؟ نکاح جب کرنا ہے اس کے لیے کتنے گواہ ہونے ضروری ہیں؟ 2 گواہ ہونے ضروری ہیں، 2 مرد گواہ ہوں، یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ مخفی طور پر اگر کوئی نکاح کیا جائے گا وہ نکاح شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ زنا شمار ہوگا۔ سمجھ آ گئی اب بات؟ جی دیکھیں، جی دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں واسطے تمہارے جو ان کے سوا ہے، ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاش کرو تم ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین غیر مصافحین، قید میں لانے والے ہوں نہ کہ ہوں وہ زنا کرنے والے۔ فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، یہ مہر کے متعلق آ گیا۔ پس وہ طریقہ جو نفع اٹھایا ہے تم نے ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، یعنی ان عورتوں کے تم نے خواہش پوری کر لیا، مجامعت کر لی، خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، نفع اٹھا لیا ہے۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ فآتوہن اجورہن فریضہ، پس دے دو تم ان عورتوں کو ان کی اجرتیں مقرر کی ہوئی، یعنی جو مہر تمہارا ان کے ساتھ مقرر ہوا ہے، اب ان کی مہر کیا کر دو؟ واپس کر دو، کیونکہ تمہاری خواہش کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے۔ اب وہی بات آ گئی نا کہ جب نکاح ہو گیا عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی ہو گئی، سمجھ آئی ہے؟ اب مہر جو مقرر کیا ہوا تھا وہ مہر پورے کا پورا دینا کیا ہے؟ لازم ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر صرف نکاح ہوا ہے، حق مہر صرف مقرر ہوا ہے، لیکن عورت کے درمیان اور مرد کے درمیان خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے طلاق ہو گئی عورت یا طلاق ہو گئی ہے، تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا۔ لیکن جب خلوت صحیحہ ہوگی میاں بیوی کے درمیان، پھر مہر پورا دینا، ادا کرنا ضروری ہوگا۔ وہ یہی ہے، فمستمتعتم به منہن، پس وہ جو تم نے نفع اٹھایا ساتھ ان عورتوں کے، فآتوہن اجورہن فریضہ، پس دے دو تم ان کو ان کی اجرتیں، فریضۃً مقرر کی ہوئی، یعنی جو مقرر کی ہوئی ہیں ان کو ان کی اجرتیں دے دو۔ سمجھ آ گئی؟ جی آگے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، پھر میں ترجمہ جوڑوں گا ساتھ۔ یہ نہ سمجھو کہ بعد از تقرر نماز اور روزے کی طرح کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ سمجھو کہ بعد از تقرر یعنی مہر کے فرائض، جو مہر کی تعداد، مہر کی جو متعین ہوئی ہے، مگر 30,000 روپیہ مہر مقرر ہوا ہے، بعد از تقرر نماز اور روزے کی طرح حق مہر میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ سمجھو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر بیچ اس کے جو تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، ساتھ اس کے بعد تقرر کرنے کے، یعنی اگر تمہارے درمیان حق مہر مثال کے طور پہ 30,000 روپیہ مقرر ہو گیا ہے،
اگر تم درمیان میں بعد میں رضامند ہو جاؤ کہ عورت کہہ دے مثلا کہ میں 30,000 روپیہ تم حق مہر نہ دے تو مجھے 15,000 روپیہ دے دے، سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 15,000 دے دو گے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ عورت نے معاف کر دیا۔ عورت پورا بھی معاف کیوں نہ کر دے، پورا معاف کر دے، ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مرد جو ہے وہ عورت کو مجبور نہیں کرے گا کہ میرا حق مہر معاف کر، سارا معاف کر یا اتنا معاف کر۔ مرد کو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت کا حصہ ہے، عورت کی ملکیت ہے۔ مرد کے اوپر حق مہر دینا عورت کا واجب ہے، سمجھ؟ مرد بڑھا سکتا ہے، مثال کے طور پہ 30,000 مرد نے مقرر کیا، مرد کہہ سکتا ہے میں 35,000 تجھے دے سکتا ہوں، 40,000 دے سکتا ہوں، لیکن مرد حق مہر کو کم نہیں کر سکتا۔ عورت جو ہے وہ کم کر سکتی ہے، اسے اختیار ہے، سمجھ آئی؟ آپس کی رضامندی کے ساتھ اللہ نے فرمایا ولا جناح علیکم، سمجھ آئیے؟ دوبارہ دیکھ لیں، پھر میں ترجمہ کرنا، یہ نہ سمجھو کہ بعد از تقرر نماز کی اور روزے کی طرح کمی بیشی نہیں ہو سکتی حق مہر میں، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر بیچ اس کے فیما تراضی تم، بیچ اس کے جو تم آپس میں راضی ہو جاؤ، ساتھ اس کے من بعد الفریضہ، ساتھ اس کے بعد تقرر کرنے کے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے جاننے والے تمہاری مصلحتوں کو، کس کو؟ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والے ہیں، اور حکمتوں والے ہیں کہ ان کی اتباع کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے، کہ اللہ کے احکام کی اتباع کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے، اگر مخالفت کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے، سمجھی؟ اللہ کیا ہے؟ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ آگے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ جو نہیں طاقت رکھتا تم سے، وہ بندہ جو نہیں طاقت رکھتا تم سے، طولاً مطلب طاقت، جو نہیں طاقت رکھتا تم سے، استطاعت رکھتا، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں کے ساتھ، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں کے ساتھ، فَمِمَّا مَلَكَتْ، پس وہ چاہیے کہ وہ نکاح کرے جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری باندیوں سے، المؤمنات جو ایمان والی ہیں۔ ترجمہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ میں دوبارہ کر دیتا ہوں، دیکھیں، وہ بندہ جو نہیں طاقت رکھتا تم سے، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں کے ساتھ، آزاد مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، وہ طاقت نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس چاہیے کہ وہ نکاح کریں جو مالک ہیں، ما مالکت، جو مالک ہیں، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم، تمہاری باندیوں سے، المؤمنات، جو ایمان والی ہیں، سمجھ آئی؟ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بھئی ظاہری بات ہے، اگر کوئی بندہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، اس کے اخراجات بھی ہیں، اس کو حق مہر بھی اس کی حیثیت کے مطابق دینا پڑتا ہے، اس کے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، نان نفقہ، خبر گیری، سب کچھ زیادہ ہے آزاد عورت کا، سمجھ آ گئی ہے؟ مثال کے طور پہ آزاد عورت کے ساتھ جب نکاح ہو جاتا ہے، اب تو وہ ہمیشہ کے لیے خامند کی بن جاتی ہے، خامند کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو اس کے میکے کے ساتھ اس کا تعلق ہے عورت کا، وہ باہمی رضامندی کی حد تک بس محدود ہو جاتا ہے، کہ مرد اگر اس کو اجازت دے گا تو وہ میکے جا سکتی ہے، اگر مرد اجازت نہیں دے گا تو وہ عورت میکے بھی نہیں جا سکتی، باہمی رضامندی کے ساتھ بس محدود ہو جاتا ہے عورت کا اپنے ماں باپ کے گھر رہنا، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن جو باندی ہے نا، باندی، اب اس کی طرف دیکھنا، آپ نے غور کرنا ہے، باندی جو ہے اگر اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ، مثلا مالک نے اجازت دے دی تو اس کا اپنا نکاح کسی اور کے ساتھ کر لے، مالک خود تو نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلی ملکیت میں ہے، باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اپنی مملوکہ باندی کے ساتھ نکاح، کیونکہ وہ پہلی اس کی ملکیت میں، ہاں کوئی اور شخص کسی کی باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو مالک اگر اجازت دے دے اپنی باندی کو، جا تو فلانے بندے سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، اب اس نے نکاح تو کر لیا، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مالک سے آزاد ہو جائے گی، نہیں، مالک کو اب بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی باندی سے خدمت لے سکتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ باندی سے خدمت لے سکتا، اگر وہ باندی اس کی خامند کے گھر میں ہے تو خامند کے ذمے ہو گئے اس کے اخراجات، اگر وہ باندی اپنے مالک کے گھر میں ہے تو مالک کے ذمے ہوں گے اس کے اخراجات، اور باندی کا جو حق مہر بھی ہوتا ہے وہ بھی آزاد عورت کی بنسبت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس معقول سا حق مہر ہوتا ہے باندی کا، تو آزاد عورت کے اخراجات زیادہ ہیں، باندی کے اخراجات جو ہیں وہ کم ہیں، سمجھ آ گئی؟ باندی کے اخراجات جو ہیں کم ہیں۔ اللہ
اس آیت میں فرما رہے کہ جو شخص آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح، اپنی باندی نہیں بلکہ من فتیاتکم المؤمنات، جو ایمان والی باندیاں تمہاری باندیاں، یعنی مسلمانوں کی جو باندیاں ہیں دوسرے مسلمانوں کی، ان کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ ایک فقہائے کرام مسئلہ بیان فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آزاد عورت کے ہوتے ہوئے، یعنی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وہ پوری طاقت رکھتا ہے، آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ باقی سارے امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ امام شافعی اور دیگر ائمہ، لیکن حنفیہ فرماتے ہیں مکروہ ہے۔ بہرحال باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے بچنا بہتر ہے، آزاد مرد کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ اگر مجبوراً ایسا ہو جائے کہ آزاد عورت کے وہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تو وہ کسی باندی سے نکاح کر لے، اور باندی بھی کیسی ہوگی؟ المؤمنات، ایمان والی باندی سے نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آزاد مرد کو باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ اب وجہ سمجھ لو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد ہوگی وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو باندی کا مالک ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ باندی سے جو بھی اولاد ہوگی نا، بچے ہیں بچیاں ہیں، وہ خامند کی تو چلو اولاد ہوگی لیکن وہ بھی غلام تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ کس کے غلام ہوں گے؟ جو باندی کا مالک ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور غیرت مند شوہر کس طرح یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کی اولاد کہیں کسی کی غلام بنے؟ سمجھ آئی؟ اس لیے فرمایا کہ آزاد مرد کے لیے بہتر ہے کہ باندی سے نکاح نہ کرے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باندی غیر مسلم ہے تو اندیشہ ہے جو باندی سے اولاد ہوگی وہ کہیں اپنی ماں کا دین نہ اختیار کر لے، اولاد کافر نہ بن جائے، بچے اس کے بیٹے بیٹیاں وہ کافر نہ بن جائیں۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اولاد کو مومن بنانے کے لیے اور کفر سے بچانے کے لیے اور آزادی اور غلامی سے بچانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ خامند کی جو بیوی ہونی چاہیے وہ آزاد ہو اور مومنہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آزاد ہو اور مومنہ عورت ہو۔ اس لیے قرآن نے یہ شرط ساتھ لگائی ہے المؤمنات، کہ وہ ایمان والی ہونی چاہیے باندیاں۔ سمجھ آ گئی؟ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ پاک جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں۔ یہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ نے دیکھیں پچھلی آیت کے اندر اجازت دے دی ہے کہ جو شخص آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ کس سے نکاح کر لے؟ باندی کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لے۔ سمجھ آئی ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ پاک جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ اللہ نے فرمایا باندی سے نکاح کرنا محض اس کے باندی ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو میں اجازت دے رہا ہوں نا باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی، اس کو باندی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو کہ یہ لونڈی ہے، یہ تو غلام ہے کسی کی۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا اصل فضیلت کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایمان والی جو عورت ہے آزاد عورت سے بڑھ کر یہ ایمان والی ثابت ہو اور اس کے اعمال پاکیزہ ثابت ہوں، اور یہ تمہارے اولاد کے لیے بھی نفع مند ہو اور تمہارے لیے بھی نفع مند ہو۔ سمجھ آئی؟ اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں حسب و نسب کی ظاہری کمتری کے اوپر بھی تم نظر نہ ڈالو، کیونکہ بعض تمہارے بعض ہیں۔ تم سب کے سب باندی اگر باندی ہے، لونڈی ہے، لیکن ہے تو وہ انسان۔ سمجھ آئی ہے؟ تم سب کے سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سمجھ آ گئی؟ وہ باندی بھی انہی کی نسل سے ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا نفرت نہ کرو، شرمانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ سو تم اگر ایمان والی آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تم باندیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ یہاں پھر وہی مسئلہ میں کرنے لگا ہوں کہ باندی کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے مالک کی اجازت شرط ہے۔ اگر اس کا مالک اجازت دے دے تو نکاح ہو جائے گا، اگر اس کا مالک اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہی شرط غلام کے لیے بھی ہے کہ اگر مالک غلام کا مالک اسے نکاح کرنے کی اجازت دے دے تو وہ آگے نکاح کر سکتا ہے، اگر مالک اجازت نہیں دے گا تو غلام نکاح نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آگے دیکھیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، پس نکاح کرو تم ان کے ساتھ اجازت ان کے مالکوں کے۔ آگے وہی بات یہ باندیوں کے متعلق ہے۔ پس نکاح کرو تم ان کے ساتھ اجازت ان کے مالکوں کے، اہل کا مطلب مالکوں، یعنی باندی کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ آگے فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اور دو تم ان کو ان کی اجرتیں موافق دستور کے، یعنی جتنا اس کا حق مہر بنتا ہے باندی کا اتنا تم ان کو حق مہر دو۔ محصنات قید میں لائی ہوئی ہوں، غیر مصافحات نہ ہوں وہ زنا کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان اور نہ بنانے والی ہوں چھپی دوستیاں، نہ بنانے والی ہوں چھپی دوستیاں۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ باندیوں سے نکاح ان کے حاکموں کی اجازت کے ساتھ کرو، اگر ان کے مالک اجازت دے دیں تو پھر نکاح کر لو، اگر مالک اجازت نہ دیں تو پھر نکاح نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ یہی حکم جو ہے وہ غلام کے لیے بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کا مہر، حق مہر جو ہے وہ بھی خوشی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی دل میں کھوٹ رکھ کر ٹال مٹول نہیں کرنی، پورا ادا کرنا ہے، باندی سمجھ کر اس کو تکلیف نہیں دینی۔ سمجھے؟ یہ دیکھو اسلام نے جہاں آزاد کو حقوق دیے وہاں باندیوں کو بھی حقوق دیے۔ اللہ نے فرمایا ان کو ان کا حق مہر جو ہے وہ پورا دو، بالمعروف موافق دستور کے، ٹال مٹول بالکل نہیں کرنی کوئی کسی طریقے کی، باندی سمجھ کے اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو پریشان نہیں کرنا، سمجھے؟ اس کو حق مہر اس کا دینا ہے۔ اور باندی کو جو مہر ملے گا، اب یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ باندی کا نہیں ہوگا، باندی کو جو مہر ملے گا نا وہ باندی کا نہیں ہوتا، وہ بھی اسی کا حق مہر ہوتا ہے جو باندی کا مالک ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ آگے فرمایا کہ مومن باندی سے نکاح کرو وہ پاک ہوں، یہ محصنات قید میں لائی ہوئی ہوں، غیر مصافحات زنا کرنے والیاں نہ ہوں، یعنی پاک ہونی چاہیے، ولا متخذات اخدان اور چھپی ہوئی دوستیاں کرنے والی نہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چھپ چھپا کے وہ دوستیاں کرنے والی ہوں، اس طرح کی وہ باندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پاک عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے معلوم کریں، آپ نے جتنا بھی پڑھ لیا ہے، اللہ نے پیچھے کیا فرمایا کہ آزاد عورت سے اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو تم کس سے نکاح کر لو؟ باندی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب دیکھیں جو بندہ آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے اس کے بعد جو سب سے زیادہ آسان صورت بنتی ہے نا وہ متع کی بنتی ہے۔ باندی کے ساتھ بھی اگر نکاح، اللہ نے دیکھیں آزاد عورت کے ساتھ نکاح اگر نہیں کر سکتا اس کے لیے آسان صورت اللہ نے رکھی، باندی کے ساتھ نکاح کرے۔ بھئی باندی کو حق مہر بھی دینا پڑے گا، باندی کے ساتھ ایجاب قبول بھی ہے، باندی کے اخراجات بھی ہیں کچھ نہ کچھ جو خاوند کے ذمہ اٹھانے پڑیں گے، لیکن آزاد عورت کے ساتھ جو بندہ نکاح نہیں کر سکتا اس کے بعد اگر متع جائز ہوتا تو سب سے زیادہ آسان صورت یہی تھی آدمی کے لیے کہ اللہ اس کے لیے متع کو جائز